لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ کبھی کبھار کھو جانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ غلطیاں ہمیں عقل مند اور مقصد ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ تمہارا مان ہے نہ اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری۔ لبوں پہ اس کی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، جب تم غربت میں مبتلا ہو تو صدقہ کے ذریعے اللہ سے تجارت کیا کرو۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ایسے شخص کو مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے عزت، محبت، فکر اور چاہت ہو۔ اللہ خوش نہیں ہے تو انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا نہ آخرت۔ کئی بار اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہوتی ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت شرمندگی ہوئی کہ زندگی ایک نقاب پوشوں کی محفل ہے اور میں ادھر اپنی اصلی چہرے کے ساتھ آ گیا۔ نیک بننے کے لیے بھی ایسی کوششیں کرو جیسی کوششیں خوبصورت دیکھنے کے لیے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر ہمیشہ برستی رہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کی ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو دور فرمائے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ خطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا دیں، مگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشیوں کے وقت مٹھائی مانگنے والے پریشانی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کا ہاتھ تھام کر رکھتے ہیں انہیں کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب مالدار مرد رشتہ بھیجتا ہے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور جب غریب مرد رشتہ بھیجتا ہے تو استخارے شروع ہو جاتے ہیں۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکوں کی قدر نہیں کی۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تب اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز ایک دن اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے اس کے لیے کافی ہے۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہہ دو ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔